الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم فی الصلاة هم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارایت الذی یکذب بالدین، الحمدللہ ہم نے کافی حد تک اس کو کر لیا تھا۔ ابھی ہم آتے ہیں ایک آیت کی طرف جو ہے نماز کے بارے میں، تھوڑا سا ہم نے اس کا بھی کیا تھا۔ نماز کے بارے میں آتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے ان مصلیوں کے لیے۔ میں نے انا اعطیناک الکوثر کی جب تفسیر کی تھی تو اس کے اندر میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ مصلین جو صلبہ اور صلیہ ہوتی ہے اس کی کیا میننگ ہوتی ہے، اس کو بہت ہی گہرائی سے میں نے کر دیا تھا۔ اور پھر یہاں تو ہم کہیں گے عبادت پریئر جو بھی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں کون سے ویل ایک کنواں ہے جو کہ جہنم کے ایک خاص جگہ پر قرار پاتا ہے، اور اس کنویں کے اندر کچھ لوگوں کو ڈالا جاتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں جن لوگوں کے بارے میں ویل کا لفظ آیا ہے ادھر اس کنویں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس میں سے اس کنویں میں کچھ نمازیوں کو بھی ڈالا جاتا ہے، ایسے نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز کے بارے میں ساہون ہیں، جو سستی کرتے ہیں، جو اگنور کرتے ہیں، جو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جو غفلت کرتے ہیں، غفلت کی وجہ سے اس کو بھول جاتے ہیں، تو ان نمازیوں کو بھی اس کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ایک طرح سے ویل کا مطلب ہوتا ہے کہ بد دعا۔ پھر ابھی میں نے اس کو بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ ایک ہوتا ہے نسیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ انجانے میں ہم کسی چیز کو بھول جاتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا، ہمارے ذہن سے نکل گیا، اس میں کوئی اس کو کسی کو حقیر یا غلط یا اس کو کمتر سمجھ کر ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو میننگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نسیٰ یعنی بھول جانا، وہ تو بالکل پراپر طریقے سے بھول جانے کو کہتے ہیں۔ جیسے میں کبھی وہی جو اہم کام ہوتے ہیں اس کو بھی ہم بھول جاتے ہیں نا، بہت جن کی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن ساہون جو ہے صحابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خطا کی وجہ سے اور کسی غفلت کی وجہ سے کسی چیز کو بھول جانا، اس کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اس کو بھول جانے کو بھی صحابہ کہتے ہیں۔ پھر اس لفظ کے اندر بہت ڈیٹیل ہے جس میں نہیں جانا چاہتی۔ تو یہاں پر آتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں اور پھر نماز میں غفلت میں آ جاتے ہیں۔ میں نے انا اعطیناک الکوثر کے اندر بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ نماز کی کیا ویلیو ہے، نماز کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اور ابھی آپ سوچیں کہ جو لوگ نماز کو تھوڑا سا غفلت کرتے ہیں، جیسے حدیث میں ملتا ہے کہ جو لوگ اول وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اول وقت یا نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، یا وہ لوگ جب ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو پھر اپنی نماز کو قضا کر دیتے ہیں بہت ایزی طریقے سے۔ میں عجب ہوتی ہوں کہ کیسے لوگ قضا کر دیتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہوں ان کے لیے کنواں ہے جہنم کا، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کی کتنی بدترین سزا ہوگی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امام حسین علیہ السلام ہم کو ایک درس دیتے ہیں، ہم شیعوں کے لیے۔ ایک شیعہ کو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی ان دی ہوئی قربانی کے عوض ان دو چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر میں شیعہ ہوں تو میرے اوپر واجب تو ویسے اللہ کی طرف سے ہے، ایک شیعہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ یا حسین کہنے والا کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ امام حسین نے عاشور کے دن کس حالت میں ایک جب امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے تھے نا، تو ایک الحمد کے لفظ کے بدلے میں امام حسین کو تیر لگایا گیا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں، قرآن جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ جو بھی حسینی ہوگا وہ نماز اور قرآن نہیں چھوڑے گا۔ جو حسینی نہیں ہوگا نا، جو صرف اور صرف زبان سے، جیسے ابھی میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گی کہ جو صرف دکھاوا ہے، جو صرف حسین کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن سے دور ہوتا ہے، ان کا صرف دکھاوا ہوتا ہے، وہ مخلص نہیں ہوں گے۔ مخلص کبھی بھی امام حسین کے دیے ہوئے اعمال کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں ساہون کی طرف۔ ساہون وہی اول وقت جو ہے اس کو نہیں چھوڑتا۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس آیت ہے وہ ہے
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ لوگ جو صرف ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی ریاکاری کے بارے میں تھوڑی سی احادیث کو بتاتی ہوں۔ ریاکاری سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ جب ہم خدا نخواستہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عبادت کچھ بھی کرتے ہیں نا، تو اس کا رزلٹ بہت ڈینجرس ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ کیسے خطرناک ہوتا ہے کہ جب ہم نماز یا کوئی خیرات یا کوئی کام بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کا جب وہ اوپر جاتی ہے نا، اس کو اس بندے کے منہ پہ مارتا ہے، کہتا ہے جاؤ، میرے لیے تو نہیں کیا، تم کیسے انسان ہو، کیونکہ تم نے میرے لیے کیا نہیں اور تم اجر مجھ سے مانگتے۔ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے نا، جاؤ ان سے جا کر اجر بھی طلب کرو۔ یہاں پر ایک اور چیز کو تھوڑا سا کلیئر کرتی ہوئی جہاں سے نا اس میں ڈاؤٹ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نماز میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تو جو نماز جماعت ہوتی ہے نا وہ ریاکاری میں نہیں آتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے قانون کے لیے آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ متحد ہو جائیں، اللہ کے شعائر، جسے ہم کہتے ہیں کہ شعائر الہی کو حفظ کرنے کے لیے جماعت پڑھتے ہو۔ جماعت اس لیے میں جاتی ہوں پڑھنے کے لیے، شاید میری کوئی غلطی ہے، میری کوئی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے میری نماز قبول نہ ہوتی ہو یا قبولیت کے درجے تک نہ پہنچتی ہو، شاید میرے ساتھ کوئی اور جو پڑھ رہا ہے جماعت میں اس کی نماز اللہ کے نزدیک قبول اور جو ہو جائے اور اس کے ذریعے سے میری ہو جائے۔ یا پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم نماز جماعت میں جاتے ہیں، کیونکہ کسی کے مخرج ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تلاوت ٹھیک نہیں ہوتی، تو نماز جماعت میں جا کر ان کے مخرج و تلاوت ٹھیک ہو جاتے، تو اس میں نیت اللہ ہی ہوتا ہے۔ ہر طرح سے نماز جماعت میں نیت اللہ ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ خود بھی نماز پڑھ ہوتے ہیں کہ ان کو دکھانے کے لیے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نماز جماعت ہوتی ہے جس میں نیت اللہ ہوتی ہے، اور ریاکاری جو ہوتی ہے جس میں نیت نفس کی تعریف ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں آتے ہیں ماعون ویمنعون الماعون میں نے پہلے بتایا تھا، معانا کا مطلب ہوتا ہے کہ کم کرنا، کسی چیز کو نہ دینا۔ معاون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کو چیزیں دیتے ہیں ادھار، وہ نہیں دینے والے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ہمسائے کو، اپنے نیبر کو، اپنے پڑوسی کو کچھ چیزیں مانگتے ہیں اور وہ نہیں دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کی طرف لطف کی، محبت کی نظر نہیں کرے گا اور اسے دور ہٹ جائے گا۔ اور کسی نے حدیث میں ملتا ہے کہ کسی نے سوال پوچھا کہ ہم جب بھی اپنے نیبر کو، اپنے ہمسائے کو جتنی بھی پلیٹ، برتن، جتنی بھی چیزیں دیتے ہیں وہ توڑ دیتے، خراب کر دیتے، واپس ہی نہیں دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اس وقت ملتا ہے، یہ فقہی مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ بس آپ نہ دو، یہی رزلٹ ہے نا، یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر نہیں دینی چاہیے۔ لیکن یہاں پر وہی آتے ہیں کہ یہ صرف وہ چیزیں جو گھر کی آتی ہیں، اور قرض حسنہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا معاون میں قرض حسنہ آ جاتے ہیں، نیک کام آ جاتے ہیں، اور گھر کی چیزیں آتی ہیں، جو ہے وہ زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں ریاکاری کی طرف۔ تھوڑا سا ریاکاری کو بیان کروں گی، پھر 10 منٹ میں اس چیز کو ختم کر دوں گی۔ اچھا، ریاکاری میں جب ہم آتے ہیں تو جلدی سے 2 منٹ میں اس ریاکاری کو بتاتی ہوں۔ ریاکاری میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے ریا اور ایک ہوتا ہے سمع۔ یہ دونوں خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں ہی کسی مومن کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ریاکاری میں انسان جب کام کرتا ہے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور سمع میں جب ایک انسان کام کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا کام اور جو میری چیزیں ہیں یہ دوسروں کے کان تک پہنچے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں منافقت میں آ جاتی ہیں، نفاق میں آ جاتی ہیں، اور قرآن اس کو منافق کہتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس قرآن اس آیت کو بیان کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، سستی اور آلس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یا تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور خدا ان سے سخت ترین نفرت کرتا ہے۔
اور دوسری طرف بھی آتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے دوسروں کی مدد نہ کرنے والوں سے بھی سخت نفرت کرتا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتے ہیں اور پھر اس سے نفرت کرتے ہیں۔ روایات اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ریاکار ہوتا ہے اس کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، باطن جو ہوتا ہے وہ مریض ہوتا ہے، باطن میں وہ مرض ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر اس کا ظاہر میں دکھاتا ہے کہ وہ بڑے خضوع اور خشوع والا، لیکن اس کا باطن جو ہوتا ہے وہ گناہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو ریاکار ہوتا ہے نا، اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ دمبے جیسا ہوتا ہے، بکرے جیسا ہوتا ہے، گوسفند جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اندر ہوتا ہے نا وہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ریاکار ہوتا ہے وہ آخرت کے بدلے میں دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر دنیا کو، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور پھر وہ اللہ نے جو ستار العیوب ہے، اللہ کی پردہ پوشی سے، اس کے ستار ہونے سے غلط فائدہ لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا۔ اور پھر جب فرشتے اس کے اعمال اور اس کی نماز اور اس کی عبادتیں اور اس کی خیرات کو کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں نا، اور جیسے ہی اوپر آنے تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں، وہاں سے آواز آتی، خطاب ہوتا ہے کہ ان کو پھینکو، مارو ان کے منہ پر، کیونکہ ان کا ہدف جو ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اور ریاکاری کے بارے میں ملتا ہے کہ اسلام کے اندر ریاکاری کو شرک بولا گیا ہے، ایک چھوٹا شرک۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے مومنین میں ڈرتا ہوں شرک سے، جو خطرناک شرک ہے۔ تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا شرک؟ کہا چھوٹا شرک، اور وہ ہے ریاکاری، جو سب سے خطرناک، جو اندر سے کھا جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے کام کو کرتا ہے، نیک کام کو کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ خدا نہیں ہے، اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ میری تعریف ہو اور اللہ نہیں ہے، اور بس یہی لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، لا یشرک بعبادہ ربہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی رب کو شامل نہ کرو، یعنی ریاکاری جو ہے وہ شرک میں آتی، عبادت کے شرک میں آتی ہے۔ اور پھر تھوڑی سی ریاکاری کے بارے میں ملتا ہے کہ ریاکار جو ہوتا ہے وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی تعریف کی جائے تو کام کو بڑھا دیتا ہے، اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو پھر کام کو کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس کے شروع میں اس کی نیت میں جو ہے وہ خدا ہے، لیکن دوسروں کے کانوں تک پہنچتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کی نیت میں تو صرف اور صرف خدا ہے نا، اور اس کی نیت میں تو لوگ نہیں ہے۔ لیکن جب لوگ اس کو اچھا لگتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، خدا کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، تو یہ اچھا ہے، یہ تعریف میں آتا ہے کہ برائی اور شرک اور اس میں نہیں آتا ہے۔ اور یہاں پر بھی خداوند عالم کہتا ہے کہ ریاکاری کے مقابلے میں اخلاص آتا ہے، جب انسان کا دل 40 دن کے لیے، حدیث میں ملتا ہے نا، 40 دن اگر انسان اپنے آپ کو مخلص کر دیتا ہے تو اس کے پورے اعضاء سے، اس کی زبان سے جو ہے وہ حکمت ٹپکتی ہے۔ اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا کی آخری حدیث بیان کرتی ہوں کہ بی بی فرماتی ہے من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ عز و جل افضل مصلحت، جو کوئی اپنی پیور خالص عبادت کو اللہ کی طرف بھیجتا ہے نا، اللہ بھی سب سے بہترین مصلحت کو اس کی طرف بھیجتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارا تھا ریاکاری کے بارے میں، اور پھر نماز کے بارے میں انشاءاللہ بس ایک ہی ہمارا لیسن درس رہے گا سورہ معون کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور سورہ کے ساتھ آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔